अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, अल्लाह ने जो शख्स आपकी तकदीर में लिखा होगा तो ये निशानियाँ आपको बार बार नज़र आएंगी। अब वो निशानियाँ कौन सी हैं जो आपकी तकदीर में लिखे हुए शख्स पे आपको बार बार नज़र आएंगी। अल्लाह ताला आपको इसके हासिल हो जाने से पहले कुछ निशानियाँ दिखाएगा और कुछ इशारे भी ज़ाहिर करेगा। वो निशानियाँ और इशारे क्या हैं वो आप लोगों को मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। इसी के बारे में ही आज बात करेंगे। अगर आप थक चुके हैं ना, दिल मायूस हो गया है, इंसान मायूस कब तक होता है जब इसे अल्लाह की ताकतों पर, इसकी मसलहतों पर यकीन नहीं रहता, जब इसे ऐसा लगता है कि अल्लाह अब मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जिसने रब ने ये हालात पैदा किए हैं वो इन हालातों को बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, जो आपके दिल में मोहब्बत डाल सकता है, जो आपको आजमाइशों में मुब्तला कर सकता है, जो किसी चीज़ को या किसी शख्स को हासिल करने के लिए आपको नमाज़ों तक, सजदों तक और तहज्जुद तक ले आता है। तो क्या वो तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर नहीं है? और ये भी तो हो सकता है ना कि शायद अल्लाह आपको आज़मा रहा हो, वो देख रहा है कि तुम जिस चीज़ की तलब कर रहे हो, जिस शख्स को मांग रहे हो, इसको कब तक दुआओं में मांग सकते हो, तुम कितना सब्र करते हो और तुम्हें अपने रब पर एतमाद कितना है। उसके ख़जानों से क्या तुम कभी नाउम्मीद तो नहीं हो जाओगे। अल्लाह तो ये देखना चाहता है कि तुम्हारे सजदों की तरफ कितनी देर बाकी रहती है। अल्लाह ये जानना चाहता है कि तुम इसके लिए कितनी देर तक सजदे में जाकर रो सकते हो। और याद रखो कि जिस रब के हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं मिल सकता, जिसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई है और एक ही हुक्म पर यह कायनात मिटा दी जाएगी, तो ये मायूस क्यों होते हैं आप? जिसने आपको पूरी कायनात को बनाया, इसका कायनात में लोग पैदा किए, इन लोगों के अंदर एक दिल बनाया, तो क्या इस दिल पे मेरे रब का इख्तियार नहीं है? क्या मेरे रब का इख्तियार नहीं कि जी किसी शख्स के दिल को आपके दिल से बदल दे? एक ऐसा इंसान जो किसी दुनिया के कोने में बैठा हुआ है और आपको वो हासिल नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें आपके मुखालिफ हैं, वो शख्स आप अगर ख़ुद ही इनकार कर रहा है, फिर भी अल्लाह की ज़ात से मायूस मत होना, क्योंकि मेरे रब अल्लाह आप पर यकीन रखें और इस शख्स के दिल पर बदलने का इख्तियार अल्लाह ताला रखता है। अल्लाह दिल बदलने पर कादिर है, अल्लाह मोहब्बत बदलने पर कादिर है, अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने पर कादिर है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी दुआएं जो आप किसी शख्स को पाने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलब के लिए कर रहे हैं, अपनी इन दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह अनकरीब मोज़िज़ करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मौत से करने पर कादिर है। और ऐसी निशानियाँ जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई भी शख्स आपकी तकदीर में लिखा है या नहीं लिखा है, या कोई चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई अधूरी दुआ, कोई अधूरी अल्लाह हासिल चीज़, तो इस चीज़ को हासिल करने की निशानियाँ क्या हैं? याद रखें, जब आप दुआएं करते हैं तो अल्लाह आपको कुछ निशानियाँ ज़ाहिर करता है ताकि आप इन निशानियों से ये जान सकें कि अल्लाह आपको ज़रूर वो चीज़ अता करेगा। इसलिए अपनी दुआओं पर ये बेतबारी ना लाना। और ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें ये सवालात दरपेश आते हैं कि हम अपनी तकदीर को किस तरह से समझें, वो किस तरह जाने कि हमारा नसीब क्या है। बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास मौके या हालात का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे नसीब का हिस्सा है या नहीं है, मगर हकीकत तो ये है कि अल्लाह की तदबीरों का एक मुनफरिद अंदाज़ है जिसे हम हमेशा पूरी तरह नहीं समझ सकते। जो शख्स आपके नसीब में लिखा होगा, ये एक बहुत गहरी बात है जिसमें अल्लाह की रज़ाए हिकमत और तदबीरें छुपी होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले कामिल और हिकमत से भरपूर होते हैं। और जब कोई शख्स तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाता है तो अल्लाह इसके लिए हमारे लिए कुछ निशानियाँ ज़ाहिर करता है। अल्लाह का हर काम हिकमत पर मबनी होता है। जब अल्लाह किसी शख्स से मिलते हैं, ये ज़िंदगी किसी मुकाम पर पहुँचते हैं, तो ये महज इत्तफ़ाक़ नहीं होता। अल्लाह के मसलहत और तकदीर में इसकी ख़ास हिकमत छुपी होती है। वो आपको जो रास्ता दिखाता है
وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نیا مقصد، ایک نیا درس اور ایک نیا تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور ان نشانیوں کو سمجھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یا کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی خاص شخص کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، تو یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی طرف سے آپ کو یہ نشانیاں ملتی ہیں۔ ایک دروازہ کھلنا، ایک نیا موقع ملنا، یہ زندگی کے کسی مشکل لمحے میں آسانی آنا، یہ سب آپ کے نصیب کی طرف ایک قدم اور ایک نشانی ہے۔ آپ کا کسی شخص کو دیکھنا، اس کے دل میں آپ میں محبت پیدا کرنا، یا ان کی آپ کے دل میں بہت زیادہ چاہت پیدا کرنا۔ اس شخص کے لیے محبت اگر پیدا ہو گئی ہے تو یہ صرف ایک منصوبہ ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ کے پلانز ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ پورا طریقہ کار دیکھنا، صرف تم اس شخص سے محبت کرتے ہو، اس کو دعاؤں میں کس طرح سے مانگتے ہو، زندگی کے ہر موڑ پر، قدم پر اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کی نصیحتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دکھ اور ہر تکلیف سے باہر ضرور نکالتے ہیں، اپنے راستے پر گامزن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کے نصیب میں جو شخص ہوگا وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا بلکہ وہ شخص آپ کے اندر ایک خاص خوبی بھی دیکھے گا، یا پھر خصوصیت کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوگا۔ حالانکہ تقدیروں میں یہ شخص آپ کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوگا، آپ کو محبتیں دینے کے لیے آیا ہوگا، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اداس ہیں، تکلیفیں بھی بہت ہیں، آپ مایوس ہیں، وہ شخص آپ کو مل نہیں رہا، کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعائیں مانگتے رہیں۔ جس نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی اس کو شخص بھی آپ کو عطا کرے گا۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گیا اس کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، وہ تمہاری رضا کے راستے خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ اللہ حاصل چاہتے ہو تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ پھر کیا ممکن ہے، کیا ممکن نہیں، سب کچھ تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میرا اللہ آپ کا ہے، میرا رب آپ کا بھی رب ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اللہ کا ساتھ ہے۔ ہمیشہ اس وقت کو محسوس کریں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم راضی ہیں اے میرے رب، اس پر قائم رکھ کر ہمیں ہمیشہ کشادہ رزق اور سچی محبتیں نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ فرما۔ اے میرے رب، میرے مالک، جو چیز ہمیں بےتاب کر رہی ہے، بے چین کرتی ہے، ہمیں سارا دن سوچوں میں الجھائے رکھتی ہے، ہائے میرے رب، ان چیزوں کو، ان آزمائشوں کو اب ختم کر دے۔ اور آپ کیا جانے وہ رب کیسا ہے؟ ارے وہ تو ایسا ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم مسجد میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے آپ کو، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر آتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو تو پھر بھی وہ تمہیں نعمتیں عطا کرنا بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر اس مقصد میں کامیاب کرے گا جس کو آپ بڑے دل سے چاہتے ہو، بڑے دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہو، بڑے دل سے اللہ سے کہتے ہو کہ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تیرے ہی در پر آتے ہیں، اور تیرے ہی سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں دینے والی ذات صرف تیری ہی ہے، ایک بار ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ آپ جب اس طرح سے مانگتے ہو اور اللہ کو کہتے ہو کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے، اور آپ کا یقین دیکھتا ہے۔ جب آپ کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور آپ اس یقین کو قائم رکھتے ہو،
کہ ایک نہ ایک دن مجھے یہ شخص ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے اتنی شدت سے دعا مانگی، میں نے اتنی شدت سے اس کو مانگا دعا میں، اور اللہ میری دعائیں کیسے رد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو دیکھے گا، اور اگر آپ اس صبر کے اوپر قائم ہیں تو آپ کو وہ شخص ضرور ملے گا۔ آپ نے کبھی نہ شکری نہیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دیا نہیں، مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اپنی دعائیں کرتے رہنا، آپ کے دعاؤں کا جو ہے وہ جاری رہنا، آپ دعا کرتے رہتے ہو اور ان دعاؤں کو ترک نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور پھر دعاؤں کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ جو ان کا بے یقینی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کا یقین پختہ ہے اور آپ کا یقین قائم ہے اور آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں ضرور آگے جاؤ گے اور آپ اس شخص کو ضرور پاؤ گے۔ اس لیے، اور جو تو محبت آپ کو تہجد تک لے جاتی ہے، نمازوں تک لے جاتی ہے، اس محبت کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اس محبت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے نا تڑپ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیر اس تڑپ میں آزماتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت مزے کی اور بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی جو ہے نا وہ سٹوری سناؤں گی، میریکل سٹوری، اور تہجد کی میریکل سٹوری، سورہ رحمان کی میریکل سٹوری ہے وہ۔ آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پہ اگر آپ کو تھوڑا سا ایمان ڈگمگا رہا ہوگا تو آپ کا پھر سے جو ہے نا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل ضرور شیئر کروں گی میں سٹوری اس لڑکی کی، کیونکہ اس نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس ضرور میری سٹوری شیئر کیجیے گا۔ تو آج میری یہ ویڈیو جو تھا، میں نے کہا آج یہ ویڈیو بنا لوں، کل پھر آپ لوگوں کے لیے ایک میریکل سٹوری لے کر آؤں گی۔ ضرور سنیے گا، ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ بہت اچھی سٹوری ہوگی، آپ کو بہت پسند آئے گی، بہت موٹیویٹ کرے گی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔